السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم 3 ٹاپکس کو کور کریں گے: فلسفہ اور مذہب کا تعلق، فلسفہ اور رسم و رواج، فلسفہ اور تعلیم کا تعلق۔ فلسفہ اور مذہب کا تعلق یہ ہے کہ ان دونوں کے موضوعات ایک ہیں۔ فلسفہ بھی حقیقت کی تلاش اور صداقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مذہب بھی انہی موضوعات کو زیر بحث لا کر انسان کی زندگی کے لیے نظریہ اور لائحہ عمل تجویز کرتا ہے۔ فلسفے اور مذہب میں جو بنیادی فرق ہے وہ فلسفے کا طریقہ مطالعہ، یعنی صرف اور صرف یہ عقل اور عقلی استدلال پر مبنی ہوتا ہے، اور انسانی عقل لاکھ صحیح بہتر صحیح، بہرحال اس میں غلطی کا امکان اور شبہ موجود رہتا ہے۔ اسی طرح عقلی استدلال سے حقیقت اور صداقت تک درست رسائی ضروری نہیں، چنانچہ شک جو ہے وہ فلسفے کو امکان کی حد تک محدود کر دیتا ہے، جبکہ مذہب کی بنیاد انسانی عقل کے ساتھ ساتھ الہامی تعلیمات پر ہوتی ہے، اور اس میں علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کی خطا سے پاک ہونے کی وجہ سے اس کا جو ذریعہ علم یعنی وحی ہوگا وہ بھی معتبر ہوگا اور ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی آپ سامنے رکھیں کہ مذہب صرف اور صرف اندھی تقلید یا اندھے طریقے سے چلنے کا نام نہیں ہے، کسی کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے۔ الہامی تعلیمات ان حقائق کو آشکار یعنی ان سچائیوں کو ظاہر کرتی ہے جن تک عام انسانوں کی پہنچ ممکن نہیں ہوتی، چنانچہ انبیاء کو خصوصی ذریعہ علم وحی عطا کر کے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے منصب عہدے پر انہیں فائز کیا ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں انسانوں کے لیے نظریہ حیات، بنیادی افکار اور اخلاقی تعلیمات بلکہ پوری زندگی بسر کرنے کے لیے ضابطہ حیات عطا کیا ہے، اور انسانی تاریخ میں تسلسل کے ساتھ انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رہا۔ آخری نبی اس سلسلے کی جو کڑی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک برحق اور محفوظ ہیں اور نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ فلسفیانہ طریقہ کار مذہبی افکار، عقائد و عبادات اور اخلاقیات کو سمجھنے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور ہر زمانے میں منطق اور استدلال کے ذریعے ان حقائق یعنی ان سچائیوں کو اجاگر کر کے، ظاہر کر کے، نمایاں کر کے اسلام کی حقانیت میں ان سچائی کو واضح کیا جاتا رہا ہے۔ اس طرح فلسفہ جو ہے وہ مذہب کے سمجھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے فلسفہ اور رسم و رواج۔ انسان کی زندگی میں رسوم و روایات کی حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ان میں روابط، جذبات کی تسکین، معاشرتی رویے اور انسانی تعلقات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ان ضروریات کی تکمیل میں فلسفہ اور فلسفیانہ طریقہ کار اہم بنیاد کی حیثیت سے ہمارے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اخلاقیات، روایات، تہذیب و تمدن کی ترقی اور تخیل میں فلسفیانہ افکار کو ہی بنیاد بنایا جائے گا، جو آگے چل کر طالب علم کی شخصیت میں استواری اور تہذیب پیدا کر کے اسے معاشرے کا ایک کامیاب شہری جو ہے وہ بنائیں گے۔ آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے فلسفہ اور تعلیم کا باہمی تعلق۔ فلسفے اور تعلیم کا آپس میں وہی تعلق ہے جو جسم میں روح اور جان کا ہے۔ عملی تعلیم کی مثال آپ کے انسانی جسم کی سی ہے، جبکہ فلسفے کی مثال روح کی ہے جو جسم کے اندر رواں دواں ہوتا ہے۔ اگر ہم فلسفے اور تعلیم کی تعریفوں پر غور کریں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو پھر جو بات ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ فلسفے کی مدد سے جن سچائیوں کو، جن حقائق تک پہنچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، وہ سچائیاں اور وہ حقیقتیں تعلیم کے ذریعے، عملی تعلیم کے عناصر کے ذریعے ہم طالب علموں کو ان حقائق تک پہنچنے کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں۔ حقائق سے آگاہی اور شعور کا عمل جو ہے وہ تعلیم ہے، اور فلسفہ جن معیارات کا تعین کر کے انہیں قدریات یا اخلاقیات کا نام دیتا ہے، عمل تعلیم کے ذریعے ہم انہی اقدار اور اخلاقیات کو طالب علم کی سیرت سازی اور اس کے کردار کا حصہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تعلیم فرد کی تکمیل ذات، معاشرتی مطابقت اور ثقافتی ورثے کی نسل نو تک منتقلی کا عمل ہے، اور اس عمل کے لیے بنیادی حقائق اور سچائیاں ہمیں فلسفہ فراہم کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو تعلیم کا نظریاتی پہلو فلسفہ ہے، اور تعلیم جو ہے وہ فلسفے کا عملی پہلو ہے۔ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر فلسفہ نہ ہو تو عمل تعلیم آپ کے پاس بیکار ہے، اور اگر تعلیم نہ ہو تو آپ کا فلسفہ جو ہے وہ صرف وہم کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔
اسی لیے تعلیم اور نظام تعلیم کے لیے فلسفہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم اور نظام تعلیم کی درستگی اور صحیح بنیادوں پر تشکیل کے لیے فلسفے کا درست ہونا ضروری ہے۔ فلسفے اور تعلیم کا باہمی تعلق آپ اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ فلسفے کا عملی پہلو تعلیم ہے اور تعلیم کا نظریاتی پہلو فلسفہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ہی شے کے دو رخ ہیں۔ تعلیم فلسفہ کی تجربہ گاہ اور فلسفیانہ تصورات کی عملی تشکیل ہے۔ فلسفہ ایک ایسا مرکز ہے جس کے گرد پورا نظام تعلیم گردش کرتا رہتا ہے۔ فلسفے کے ذریعے ہی نظام تعلیم کی بہتری ممکن ہے۔ گویا فلسفہ اور تعلیم ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ہیں۔ تعلیم کے بغیر فلسفہ باقی نہیں رہ سکتا، اور فلسفے کے بغیر تعلیم ذہنی انتشار، ذہنی بگاڑ یا ذہنی پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے آج 3 ٹاپک سٹڈی کیے: فلسفہ اور مذہب کا تعلق، فلسفہ اور رسم و رواج، فلسفہ اور تعلیم کا باہمی تعلق۔ فلسفے اور مذہب کا موضوع جو ہے وہ ایک ہے، یعنی حقیقت کی تلاش، لیکن فلسفہ صرف عقل کی بنیاد پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں شبہ کا امکان جو ہے وہ اس کو ایک حد تک محدود کر دیتا ہے، اور مذہب کی بنیاد جو ہے وہ الہامی تعلیمات اور عقل دونوں ساتھ لے کر ہم چلتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر غلطی سے پاک ہے تو اس کا علم بھی ہر غلطی سے پاک ہے، اس لیے مذہب اور فلسفے میں بنیادی فرق ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے۔ دوسرا ہمارا ٹاپک تھا فلسفہ اور رسم و رواج۔ رسم و رواج آپ کے معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنے جذبات کی تسکین کرتے ہیں، معاشرتی رویہ اور انسانی تعلقات اس میں ڈیولپ کرتے ہیں۔ ان ضروریات کی تکمیل ہم فلسفے کے ذریعے ہی کرتے ہیں، جیسے اخلاقیات ہے، روایات ہے، تہذیب و تمدن کی ترقی ہے۔ ان تمام میں فلسفیانہ افکار اہمیت اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہ آگے چل کر طالب علم کو ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے تیار کرنے میں ہمارے معاون ہوتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا فلسفے اور تعلیم کا باہمی تعلق ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ فلسفہ جو ہے وہ حقائق اور سچائیاں ہوتی ہیں جن کو ہم فلسفے کے ذریعے تلاش کرتے ہیں، اور تعلیمی عمل کے ذریعے ہم انہی سچائیوں کو آنے والی نسلوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ فلسفہ جن معیارات کا تعین کر کے انہیں قدریات اور اخلاقیات کا نام دیتا ہے، ہم انہی قدریات کو آنے والی نسلوں کے کردار سازی میں اور ان کے سیرت سازی میں استعمال کرتے ہیں۔ تعلیم فرد کی تکمیل ذات، معاشرتی مطابقت اور ثقافتی ورثے کی نسل نو تک منتقلی کرتی ہے، اور جو حقیقتیں اور صداقتیں ہم اگلی نسل کو دیتے ہیں وہ ہمیں فلسفہ فراہم کرتا ہے۔ تعلیم کا نظریاتی پہلو فلسفہ ہے اور عملی پہلو تعلیم ہے، ان دونوں کو آپس میں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان دونوں کے تعاون سے ہی فلسفے اور عمل تعلیم کے آپس کے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے ہی ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے فلسفے سے آگاہ کرتے ہیں اور معاشرے کی پہچان کو قائم رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ لیکچر آپ لوگوں کے سبق کو پڑھنے میں معاون ثابت ہوگا۔ کسی بھی مشکل کی صورت میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔